My words are my scepter, my stories are my kingdom. My pen is my sword and I wield it with precision. Warning. ناول کے تمام جملے حقوق مصنفہ کے پاس محفوظ ہیں. ناول کے نام، ڈائلاگ، سین یا کسی بھی حصے کو کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم، ویب سائٹ، کتب یا رسالے میں کاپی کرنا سخت ممنوع اور قانونی جرم ہے. خلاف ورزی کی صورت میں کاپی کرنے والے کے خلاف لیگل ایکشن لیا جائے گا. السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور فل آن موج مستی میں ہوں گے. سو فرسٹ آف آل آئی ویلکم یو آل، اور جو نیو ریڈرز آئے ہیں چینل پر ان کو بھی میری طرف سے ایک وارم ویلکم. آئی ہوپ آپ سب لوگوں نے پرانی جو ایپیسوڈس تھیں وہ سب ریڈ کر لی ہوں گی، اور آج جو ہے ایپیسوڈ 8 پارٹ 2 وہ لانگ ایپیسوڈ ہے. چینل کی اب تک کی لانگ ایپیسوڈ ہوگی. آئی ڈونٹ نو اس کی ڈیوریشن کتنی جاتی ہے، ویسے تو ابھی تک فرسٹ والی کی زیادہ ہے، لائک 1 hour سے زیادہ ہے اس کی، بٹ یہ جو ہے اس میں سینس بھی زیادہ ہیں، لانگ بھی ہیں، تو اس کی جو ہے ڈیوریشن ہو سکتا ہے کم ہو، کیونکہ پہلے جو تھا انٹروڈکشن تھا فرسٹ میں، سو مجھے نہیں پتا کہ اس کا کتنا جائے گا، بٹ یہ اب تک کی لانگ ایپیسوڈ ہے. اینڈ آئی ریڈ دس ایپیسوڈ ود اے ویری ہیوی ہارٹ، اور آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا نا ٹائٹل سے یا تھمبنیل سے کہ ہونا کیا ہے. سو بس اسی طرح کے کچھ سینس ہیں اس ایپیسوڈ میں. خیر کچھ زیادہ سیڈ نہیں کر رہی میں، بٹ تھوڑا سا اتنا تو دیکھیں آپ کی ایک انسان کی، جب یہ ریئلٹی بیسڈ ناول ہے اور ریئلٹی میں ایسا تو ہوتا ہے ہماری لائف میں، اور یہ جو تھا یہ اسٹوری کا پارٹ تھا، اس میں ہونا تھا. اور میں نے کہا تھا اراؤنڈ 15 سینز ہوں گے، بٹ آئی گیس اس میں نا 13 سینز ہیں شاید، جب میں نے کاؤنٹ کیے تھے. ہاں ایک دو سینس میں نے اور لکھنے تھے، بٹ میرے سے نا لکھا نہیں گیا بس. سو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ 2-3 اور سینس جو میں نے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے رکھے تھے وہ، اور آج کے 1-2 وہ نا میں شارٹ سی 4-5 سینس کے ایپیسوڈ جو ہے نا وہ میں کل اپلوڈ کر دوں گی. ویسے میں 2 days کے گیپ سے کرتی ہوں، بٹ وہ میں پھر کل کر دوں گی شارٹ سی، وہ بھی اسی ٹائم پر تقریباً آئے گی، ٹھیک ہے. سو اب ڈیلے کیے بغیر ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ جو ساری باتیں ہیں وہ پھر میں آپ سے اینڈ پہ ڈسکس کروں گی ایپیسوڈ کے کمپلیٹ ہونے کے بعد. ابن آدم کا مقدر بنت حوا کی تقدیر از قلم رائنا شیخ، قسط نمبر 8 پارٹ نمبر 2. شام کا وقت تھا. سویرا اپنے کمرے میں لیٹی بسما کی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی. بسما کا پلان تو اسے بہت اچھا لگا تھا، لیکن اس کو انجام تک پہنچانا اس کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہ تھا. اس نے فون اٹھاتے شہرام کو کال کی، جو چند بلز کے بعد اٹھا لی گئی. السلام علیکم شہرام، کیسے آپ؟ سویرا نے اٹھ کر بیٹھتے اس سے حال احوال پوچھا. وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ شہرام نے اپنے کپڑوں کو سوٹ کیس میں ڈالتے کہا. میں بھی ٹھیک ہوں. وہ شہرام آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ سویرا نے اٹکتے ہوئے دریافت کیا. میں نے کس بات پر ناراض ہونا ہے؟ شہرام نے الجھے ہوئے تاثرات سے پوچھا. وہ جب سے قربانی والی بات ہوئی تھی تب سے آپ نے ڈھنگ سے میرے سے بات ہی نہیں کی. سویرا بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے گویا ہوئی. میں تم سے ناراض نہیں ہوں سویرا، ہاں بس تمہیں تمہاری غلطی سدھارنے کے لیے ڈانٹا، اور سزا اس لیے دی کہ آئندہ تم ایسی حرکت مت کرو. بات چھوٹی ہوتی تو شاید میں تمہیں آرام سے سمجھا دیتا، لیکن بات بہت بڑی تھی. شہرام نے گہرا سانس لیتے نرمی سے کہا. آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. سویرا نے چہرہ جھکاتے مصنوعی شرمندگی کا مظاہرہ کیا. وہ بس اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کے لیے سب باتیں کر رہی تھی، ورنہ تو شہرام کو کال کرنے کے پیچھے بھی اس کا کوئی اور مقصد تھا. ایسا ہی ہونا چاہیے. خیر میں نے تمہیں ایک بات بتانی تھی، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو ابھی گھر میں تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی. شہرام نے بیڈ پر بیٹھتے کہا، جبکہ سویرا تو فوراً اس سے وعدہ کر گئی. میں کل پاکستان آ رہا ہوں، شہرام نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر سویرا خوشی سے چیخی. کیا شہرام، آپ پاکستان آ رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سویرا خوشی سے پاگل ہونے کے در پر تھی. بس میں نے سرپرائز دینے کا سوچا تھا، لیکن پھر تمہیں بتا دیا. خیر میں کل دوپہر یا شام تک پہنچ جاؤں گا، 6 گھنٹے بعد کی فلائٹ ہے میری. اب میں ذرا چیزیں وغیرہ چیک کر لوں، پھر کل بات کروں گا. شہرام نے الوداعی کلمات ادا کرتے کال کاٹ دی اور گہرا مسکرایا. وہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے بے تاب تھا.
وہ کئی سالوں بعد پاکستان لوٹ رہا تھا، لیکن یہ لوٹنا اسے تحفے میں کچھ دینے والا تھا۔ تقدیر میں اس کے لیے پچھتاوا لکھ دیا گیا تھا، عمر بھر کا پچھتاوا۔ مراد اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا ایتھیزم کے بارے میں ریسرچ کر رہا تھا۔ دنیا بھر میں ایتھیسٹ کی اتنی بڑھتی تعداد کے باعث ان کا اگلا لاہ عمل ایتھیسٹ تک ہدایت پہنچانے کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹڈی روم کا دروازہ کھٹکا اور ہیرا اندر آئی۔ آپ کا کام کیسا جا رہا ہے؟ ہیرا نے پاس بیٹھتے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں، بظاہر تو سب ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے ایتھیسٹ کی سائیکی کے متعلق ریسرچ کی ہے۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی کسی بھی خدا کی موجودگی پر یقین نہیں رکھتے۔ یہ لوگ دنیا کو سمجھنے کے لیے عام طور پر سائنس، لاجک یا تجرباتی ثبوت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ کائنات کی تشکیل اور اس کے تمام فنومنا کی وضاحت غیر محفوظ قانون اور نیچرل پروسیس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، نہ کہ کسی سپر نیچرل اینٹیٹی کی وجہ سے۔ ایتھیسٹ کا عقیدہ بھی الگ ہو سکتا ہے۔ کچھ مذہب کو رد کرتے ہیں اور کچھ اس کو شخصی معاملہ سمجھتے ہیں۔ ان کا اکثر یہ ماننا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اور مورل ویلیوز کے ذمہ دار ہیں، اور یہ کہ اچھے برے کی تمیز کسی خدا کے حکم پر نہیں بلکہ انسانی دنیا اور سماج کے اندر ہوتی ہے۔ مراد نے تفصیل سے ساری بات بتائی۔ کسی بھی شخص کو سمجھانے کے لیے اس کی سوچ کو سمجھنا ضروری ہے۔ سامنے والے کے فہم کے مطابق بات کرنے کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا ہے، لہٰذا پہلے تولو پھر بولو، تاکہ بات کرنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میری صلاح یہ ہے کہ آپ قرآن میں سے انہی باتوں پر ریسرچ کریں جن کو سائنس نے اب ثابت کیا۔ میں خود بھی آپ کی مدد کراؤں گی۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے حوصلہ دیا، جس پر وہ مسکراتا ہوا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھام گیا۔ زرلش نے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑتے کلینک کے داخلی دروازے پر لگے لال رنگ کے ربن کو کاٹا تو فضا تالیوں سے گونج اٹھی۔ آج اس کے کلینک کا افتتاح تھا۔ کلینک بہت بڑا اور لگژریس تھا۔ اندر تمام طرح کی سہولیات موجود تھی۔ اس وقت قریشی ہاؤس کے تمام افراد یہاں موجود تھے۔ زرلش ربن کاٹتے ہی سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے گلے ملی اور اس کے بعد باقی تمام لوگوں سے مبارکباد اور داد وصول کرنے لگی۔ آج اگلی صبح کا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ آئیے اپنا بایا درست کرتے یونیورسٹی بیگ کو ہاتھ میں پکڑے کیسر صاحب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس نے اسکائی بلو کلر کا عبایا پہنا ہوا تھا اور سفید رنگ کے نقاب سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ اس کی بادامی آنکھیں پرسکون تھیں۔ جب سے کیسر صاحب نے حیات بی بی کو انکار کیا تھا، تب سے قاسم بھی اس کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ بے شک باپ کا سایہ ہی اولاد کو تپتی دھوپ سے بچاتا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا خود جلتا رہا دھوپ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو کیسر صاحب کو قرآن پاک پڑھتے پایا۔ وہ ان کے پاس کرسی پر جا کر بیٹھ گئی اور ان کا نورانی چہرہ تکنے لگی۔ کیسر صاحب نے آیت مکمل کرتے، نشانی رکھتے قرآن پاک کو بند کیا اور آہیہ کو دیکھتے مسکرائے۔ میری بیٹی یوں نہیں جا رہی ہے؟ کیسر صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا، اسے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے گویا ہے۔ جی بابا، آہیہ نے ان کی گردن میں چہرہ چھپائے کہا۔ وہ 21 سال کی ہو گئی تھی، لیکن اپنے باپ کا لاڈ پیر ویسے ہی بٹورتی تھی جیسے چھوٹی بچی ہو۔ کیا بات ہے، آج اتنی خوش کیوں ہو ماشاءاللہ سے؟ کیسر صاحب نے اس کی کمر سے ہلاتے پوچھا، جس پر اس کے لبوں پر مسکان آئی۔ تھینک یو بابا، آہیہ نے لاڈ سے کہا، جس پر کیسر صاحب سمجھ گئے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے۔ میری گڑیا، یہ پرانی بات ہو گئی ہے، اب کسی نئی بات پر میں ایسے ہی خوش کروں گا اپنی بیٹی کو۔ اب جلدی اپنا پیارا سا چہرہ مجھے دکھاؤ اور یونیورسٹی جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ کیسر صاحب نے کہا تو آئیے خوشی سے اپنا نقاب نیچے کرتے ان کے سامنے شرارت سے عجیب و غریب شکلیں بنانے لگی، جس پر وہ ہنستے ہوئے اس کا گال کھینچ کے اور وہ بھی اپنا نقاب ٹھیک کیے اٹھی۔ چلے بابا، میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور کسی بھی بات کی ٹینشن مت لیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا آپ میری اسٹرینتھ ہیں۔ آئیہ نے ماتھے پر بل لاتے ان سے پوچھا، جس پر وہ ہاں کہتے اسے الوداع کر گئے، اور وہ ایک بار پھر ان کا پیار لیتے، ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں بھی الوداع کرتے باہر نکل گئی۔ اور کاش یہ الوداع ان کا آخری الوداع نہ ہوتا۔
کیسر صاحب اس کے جانے کے بعد کھلتے ہوئے چہرے سے دوبارہ تلاوت قرآن کرنے لگے۔ غضب کا پیار تھا اس کی اداس آنکھوں میں، گمان تک نہ ہوا کہ وہ بچھڑنے والا ہے۔ آئیدن، دائم اور دامیا اس وقت گاڑی میں بیٹھے گیگا مال کی جانب گامزن تھے۔ آئیدن ڈرائیو کر رہا تھا اور دامیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھتے منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور دائم مزے سے بڑی جگہ گھیرے پیچھے بیٹھا تھا، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے پاپ کارن کھا رہا تھا۔ آج دائم کی فرمائش پر وہ تینوں گیگا مال کی فن سٹی میں جا رہے تھے۔ ویسے آئیدن، پھپھو کہاں رہتی ہیں؟ دامیا کو اچانک بیٹھے بیٹھے شائستہ ہاشمی کا خیال آیا۔ پشاور میں، آئیدن نے اسٹیئرنگ گھماتے جواب دیا۔ پشاور میں؟ لیکن وہ یہاں کیوں نہیں آتی؟ اتنی بھی کیا ناراضی؟ دامیا نے گہرا سانس لیا۔ پاکستانی پھپھیاں ہوں اور # غصے مت، ایسا کیسے ہو سکتا؟ دائم نے پاپ کارن منہ میں ڈالتے چٹخلا چھوڑا، جس پر آئیدن نے اسے آنکھوں سے چپ رہنے کی تنبیہ کی۔ پھپھو کی ناراضگی کا واقعہ لمبا ہے، لیکن چھوٹا کر کے بتا دیتا ہوں۔ وہ دراصل بات یہ ہے کہ دادا ابو نے وصیت کی تھی کہ ان کی ساری پراپرٹی ان کی وفات کے بعد ان کے تینوں بچوں میں برابر تقسیم ہوگی، یعنی جتنا حصہ بابا اور چاچو کو ملے گا اتنا ہی پھپھو کو۔ دادا ابو کی ڈیتھ کے بعد ان کی 4 حویلیوں میں سے ایک سب کو مل گئی اور چوتھی کے 3 حصے ہونے تھے، لیکن فیض پھپھا نے پھپھو کو بھڑکایا کہ وہ بابا اور چاچو سے بات کریں کہ چوتھی حویلی پوری کی پوری ہی انہیں دے دیں، لیکن ماما اور چاچی جان نہیں مانی، اور چاچو چاچی کی شادی بھی پھپھو کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی۔ وہ اپنی دوست سے چاچو کی شادی کروانا چاہتی تھی، اسی لیے ان کی سب سے بڑی دشمنی زینہ چاچی کے ساتھ ہی ہے۔ آئیدن تفصیلاً بتاتا بعد میں ہنسا اور دامیا نے سر پیٹا۔ او گاڈ فیض پھپھا، ویسے ہمیں پھپھو کے گھر جا کر ایک بار انہیں منانے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ دامیا کی بات پر آئیدن اور دائم نے اسے گردن گھما کر دیکھا۔ آپی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم شہید ہو جائیں گے اپنی امیوں کے ہاتھوں، دائم نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا۔ میں نے کب کہا کہ ہم اکیلے جائیں گے؟ ہم ایک کام کرتے ہیں، بڑی مما سے بات کریں گے، وہ شاید مان جائیں ہمارے ساتھ جانے کے لیے۔ دامیا کی بات پر وہ دونوں محض ہاں کہہ گئے۔ پھپھو کی ایک بیٹی بھی ہے نا؟ دامیا نے آئیدن سے ایک نیا سوال کیا۔ ہاں، ہیر، آئیدن نے اس کی بات کا جواب دیا۔ وہ بھی پھپھو کی طرح ہیر کی بجائے کڑوی کھیر ہے؟ دائم نے شرارت سے آئیدن سے پوچھا، جس پر آئیدن نے جبڑے بھینچے۔ بری بات ہے دائم، ایسے نہیں کہتے، آئیدن نے اسے سمجھایا، جس پر وہ منہ پھلا کر سینے پر ہاتھ باندھتا باہر دیکھنے لگا۔ تم تو اب کال ہی نہیں کرتے مجھے، ہمیشہ میں ہی پہلے کرتا ہوں، میراب چائے پیتے بولا، اور اس کے گلے پر فون کی دوسری طرف ہنری ہنسا۔ یار آج کل زندگی میں 100 مسئلے مسائل ہیں، ذرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے پھر روز کال کر کے تمہارا سر کھایا کروں گا، ہنری نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ سکون پانے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے جس پر تم رضامند نہیں ہوتے۔ میراب نے آنکھوں کو بند کرتے ایک بار پھر اسے اسلام کی راہ پر لانے کی جستجو کی۔ او پلیز ناٹ اگین، ہنری خفت سے بولا۔ ہنری یار، تم صرف ایک بار مجھے اصل وجہ تو بتاؤ۔ میراب نے اس کی جواب پر بھی بات کو جاری رکھا، لیکن اس بات سے ہنری کو لگا اس کے سامنے وہ منظر کسی فلم کی طرح چل رہا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں، لیکن اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ میں تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے، میں ایسے ہی ہوں شروع سے، ہنری آوازار ہوا۔ کوئی تو وجہ ہے، میں نے اذیت محسوس کی ہے تمہارے چہرے پر، تمہاری آواز میں، تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے لہجے میں، میراب نے اسے بتایا، جس پر وہ اسے سنتا رہ گیا۔ اچھا، وہ بس اتنا کہہ گیا۔ تم پاکستان آ جاؤ ہنری۔ محراب کی بات پر ہنری نے پریشانی سے اسے سنا۔ پاکستان؟ وہ پاکستان کیسے آ سکتا تھا؟ کچھ چیزوں کا نام سننا ہی اذیت ناک ہوتا ہے۔ نہیں، میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں، مجھ پر بوجھ مت ڈالو، ہنری تیز تیز بولتا کال کاٹ گیا، اور محراب کی پریشانی میں اضافہ کر گیا۔ محراب اب اپنے ذہن میں اس کی کہی گئی تمام باتوں کو سوچ کر جوڑ رہا تھا۔ وہ تفصیل سے نہ بھی بتا کر گفتگو میں اشارے دے جاتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا تھا۔
सवेरा अपने पास लेटे अरमान के बालों में उंगलियां फेरते हुए मुसलसल बिस्मा के मशवरों और शहराम की वापसी के बारे में ख्याली पुलाव बना रही थी। बिस्मा ने कहा था कि मैं घर अपने नाम करवा लूं, लेकिन बाबा इतनी आसानी से ऐसे नहीं करेंगे, और शहराम भी तो आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? सवेरा ये बात सोचते बेदहानी में अरमान के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ गई। दर्द हो रहा है। अरमान नींद में करहाता अपने हाथ को अपने बालों में ले गया, और सवेरा उसकी चीख पर फौरन होश में आई। ओ सॉरी सॉरी बेटा, मामा से गलती से हो गया। अरमान ने मुंदी मुंदी नम आंखें खोलते उसे देखा, जिस पर सवेरा ने उसे प्यार करते वापस सुला दिया। तुम मुझे पागल कर दोगी आहिया। सवेरा अरमान के सोते ही बेड से उठती, संगार में इसके सामने खड़े होते अपना मुंह देखने लगी, और उसके बाद अपने चेहरे को मलते सोफे पर बैठ गई। जी जी ज़रूर आइए, आपका अपना घर है। जी बिल्कुल, हम आपके मुंतज़िर रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। शमा बेगम नौशीन शमसी से बात करते शहाब कुरैशी की तरफ देखने लगी, जो ख़बरें सुन रहे थे। किसकी कॉल थी? उन्होंने कॉल करते ही पूछा। नौशीन भाभी की थी। वो कह रही थी परसों शाम को हमारे घर चक्कर लगाएंगी पूरी फैमिली के साथ। नौशीन शमसी की बात पर वो खुशी का इजहार कर गए। नहीं, शमा बेगम की बात पर। नाम मकसूक है। वैसे शहाब, मुझे लग रहा है वो शायद जर्लिश के लिए आ रहे हों। शमा बेगम ने उन्हें अपनी पेशन गोई बताई, जिस पर वह हंसे। तुम हर वक्त ही बच्चों की शादी का टॉपिक पकड़ कर बैठ जाती हो। अभी कबीर की शादी हुई है, थोड़ा इंतज़ार कर लो। शहाब कुरैशी ने मजाक किया तो वो मुंह बना गई। तो जर्लिश की भी माशाल्लाह अब उम्र हो गई है शादी की। आप सब तो वैसे भी मेरी एक नहीं सुनते। अल्लाह करे जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। शमा बेगम ने उन्हें घूरते हुए कहा, जिस पर वो कंधे उचकाते दोबारा खबरें सुनने लगे। अब आया वो वाला सीन है। आहिया ने गली में पहुंचते चाचा जी को कॉल करने के लिए बैग से फ़ोन निकाला, तो उसमें बैलेंस नहीं था। वो ये देखते अपने सर पर हाथ मारती फ़ोन वापस रखती आगे बढ़ी, जब कासिम और उसके दो दोस्तों ने उसका रास्ता रोका। वो उन तीनों का सर उठाकर घूरने लगी और वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। पीछे हटो, क्या बदतमीजी है ये, मोहल्ले में तमाशा ना लगवा लेना। आहिया उन तीनों पर धाड़ी। ऐसे कैसे पीछे हट जाए बेबी, अभी तो कई हिसाब बराबर करने हैं आपके साथ। कासिम उसकी कलाई थामता उसे अपनी तरफ खींचने लगा, जबकि उसके दोनों दोस्त वहां से कह के लगाते चले गए। बेशरम घटिया आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? छोड़ो मुझे, वरना तमाशा लग जाएगा। इधर आहिया पर चीखते हुए उसकी गिरफ्त से अपनी कलाई छुड़वाने लगी। अरे हमारा अपना मोहल्ला है, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तुम्हारे बारे में सब सौ बातें करेंगे। यार क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी और तुम्हारे बाप भाई की। कासिम नशे में दुध बोला। आहिया ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे वो चंद कदम दूर हुआ, लेकिन अभी भी आहिया की कलाई को नहीं छोड़ा। पीछे हटो। आहिया आपकी बार बहुत ऊंची आवाज़ में उसे अपने करीब आने से मना करेगी। ये आवाज़ें सुनते मोहल्ले के तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकले। सवेरा और बिस्मा, जो खरीदारी के लिए बाजार जाने वाली थीं, आहिया और कासिम को देखते उन तक पहुंची। क्या हो रहा है यहाँ? सवेरा की आवाज़ पर कासिम ने आहिया की कलाई को आज़ाद किया, और वह भाग कर सवेरा के साथ खड़ी हुई। भाभी, इसने मुझे बुलाया था, मुझे कहा मेरे घर रिश्ता लेकर आओ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कासिम ने आहिया को नज़रों के हिसार में लेते कहा, जिस पर सवेरा और बिस्मा की आंखें फैली, जबकि आहिया का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुंचा। बकवास बंद करो अपनी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गलीज इंसान, तुमने ये बात भी कैसे की? आहिया उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, जब मोहल्ले की एक औरत ने उसे रोका। बेहया लड़की, पीछे हट। शर्म नहीं आती लड़कों से मुकाबला करते हुए? सवेरे इसे घर लेकर जाओ और इसके बाप से कहो इसे घर पर ही रखे। उस औरत की नज़र तो जैसे आहिया से घिन खा रही थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं? आहिया उस औरत को भी कुछ सुनाने वाली थी, जब सवेरा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेती घर में दाखिल हुई। आहिया उससे अपना आम छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन वो बगैर उसे देखते घसीटने वाले अंदाज में उसे अंदर लेकर चली गई। सवेरा ने घर पहुंचते उसे लाउंज के बीचों बीच खड़ा किया और उसके चेहरे पर 3 चमाटे मारे।
تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ پورے محلے میں عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ سویرا اس کے بازو کو دبوچتے بولی۔ آواز اس قدر اونچی تھی کہ اندر لیٹے کیسر صاحب اٹھ کر بیٹھے اور علمان بھی دروازے سے باہر جھانکنے لگا۔ آپ مجھے کہہ رہی ہیں بھابھی، میرے اور آپ کے لاکھ اختلافات صحیح، لیکن ابھی بھی آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں؟ دماغ خراب ہو گیا کیا آپ کا؟ آہیہ نے سویرا کو آنکھیں نکالتے کہا، جس پر وہ اسے دوبارہ تھپڑ مارنے لگی، لیکن آہیہ نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو روک لیا۔ کیسر صاحب کو اندر بیٹھے سانس کی کمی محسوس ہوئی اور دل میں شدید درد اٹھا۔ انہوں نے آنکھوں کو بند کرتے اپنے سینے کو مسلا اور کسی کو آواز دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بول نہیں پائے۔ چپ، آگے سے جواب مت دو۔ اتنا ہی شوق تھا اس سے شادی کرنے کا تو اپنے باپ کو بتا دیتی نا اپنے عاشق کے بارے میں، کیوں چھپا کر یوں تماشا لگایا؟ سویرا پھر چیخی۔ میری بیٹی ایسی نہیں۔ کیسر صاحب اونچا بولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن عین اسی لمحے ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیڈ سے نیچے گر گئے۔ بہت ہو گیا بھابھی، آئیے کیسر سب برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی کردار کشی نہیں۔ پیچھے ہٹے۔ آئیے اسے پیچھے کرتے ہی ہامتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہوئی، جبکہ علمان بھی سہمی ہوئی نگاہوں سے اپنی پھپھو کو دیکھ رہا تھا۔ سویرا کی نظر کیسر صاحب کے دروازے پر پڑی۔ وہ کسی احساس کے تحت اپنے قدم ان کے کمرے کی طرف بڑھا گئی۔ وہاں پہنچتے ہی اس نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھے۔ کیسر صاحب اونتے منہ زمین پر گرے ہوئے تھے۔ بابا، سویرا نے ان کا گال تھپتھپاتے انہیں بلایا، لیکن انہوں نے کوئی حرکت نہیں کی۔ سویرا نے جلدی سے ان کی نبض ٹٹولی، جو بہت دھیمی چل رہی تھی۔ اس نے پریشانی میں اپنے کندھے پر لٹکائے بیگ سے فون نکالا اور بسمہ کو کال کی۔ ہیلو بسمہ، وہ بابا کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نیچے گر گئے اور نبض بھی آہستہ چل رہی ہے، میں کیا کروں؟ سویرا نے ہڑبڑاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سویرا، تمہارے پاس موقع ہے، جلدی سے پراپرٹی کے پیپرز پر انگوٹھا لگواؤ، بسمہ نے سویرا کو کہا، جس پر اس نے منہ کھولا۔ تم پاگل ہو گئی ہو، بابا کی حالت خراب ہے، تم جلدی یہاں پہنچو۔ سویرا کا اپنا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ یار، ان کا بچنا مشکل ہے، جلدی سے گھر اپنے نام کرواؤ اور چھوڑو انہیں، لوگ کہیں گے کہ بیٹی کی بدنامی کا غم باپ کو لے ڈوبا۔ بسمہ نے اسے پھر بھڑکایا، جس پر وہ بھی سوچ میں ڈوب گئی۔ چند لمحوں بعد سویرا کمرے سے پراپرٹی کے پیپرز اور انک پیڈ لاتے ان کا انگوٹھا اس پر لگا گئی اور پھر پانی اور ٹشو سے ان کا انگوٹھا صاف کر گئی۔ سویرا یہ سب کرتی فوراً اپنے کمرے میں گھستی، اپنا پسینہ صاف کرتے سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گئی۔ تو یہ جو سویرا ہے نا، صفان مسجد میں بیٹھا عصر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زرلش یاد آ گئی۔ وہ ہمیشہ اس کی دعا میں شامل ہوتی تھی اور خاص لوگوں کے لیے دعا بھی خاص کی جاتی ہے۔ یا اللہ، تو جانتا ہے میرے دل کا حال۔ کبھی کبھی انسان ایسے دو راہے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یا آر ہوتی ہے یا پار۔ اے میرے اللہ، میں آج تجھ سے کچھ مانگتا ہوں۔ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے۔ یا اللہ، تو ان کو میرے نصیب میں لکھ دے۔ ہمارے رشتے کو نکاح کے بندھن سے پرسکون بنا دے، ان کو میری محرم بنا دے۔ یا رب، تو ہماری خوشیوں کو ایک دوسرے کی خوشیاں بنا دے، ان کو میرا اور مجھے ان کا بنا دے، میری زندگی کو میری زندگی کا حصہ بنا دے۔ صفان نے دعا مکمل کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ وہ اظہار کرنے میں اچھا نہیں تھا، آج تک اس نے زرلش کے سامنے اظہار نہیں کیا، لیکن ہمارا رب تو دلوں کے حال جانتا ہے، اس ذات سے کیسا پردہ۔ کیسر صاحب اٹھیں۔ چچا جی عصر کی نماز ادا کرتے کیسر صاحب کے پاس آئے، لیکن ان کو ہوش و حواس سے بیگانہ پا کر ان کے ہاتھ پیر پھولے۔ وہ فوراً کیسر صاحب کو مشکل سے اوپر لٹا کر آہیہ کے کمرے تک پہنچ کر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ آہیہ، جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، یکدم پریشان ہوتی دروازہ کھول گئی۔ آہیہ بیٹی، جلدی ہی چلیں، وہ کیسر صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ چچا جی نے بمشکل اس کو بتایا تو وہ بھاگتے ہوئے اندر گئی، لیکن اپنے بابا کو دیکھتے پوری قوت سے چیخی۔ آہیہ کی جلدوز چیخ نے کمرے میں سناٹا طاری کر دیا۔ فضا غم سے بھر گئی تھی اور سوگوار فضا نے اورنگی ٹاؤن کے چھوٹے سے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے کیسر صاحب کا ہاتھ تھاما، جو ایک پل میں اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، جیسے کٹی ہوئی پتنگ ہو۔
وہ شفقت سے بھرے ہاتھ، وہ باپ کا پیار بھرا لمس، وہ محبت سے لبریز الفاظ اس سے دور جا چکے تھے۔ سایہ ہٹ چکا تھا، چھاؤ ختم ہو چکی تھی، اور اب زندگی میں صرف تپتی دھوپ باقی تھی، جو جہنم کی آگ کی طرح سلگتی ہوئی تھی۔ زندگی پلک جھپکتے ہی ویران ہو گئی تھی۔ خزاں نے بہار کی جگہ لے لی تھی۔ وہ اپنے بابا کو اپنی طاقت کہتی تھی، لیکن طاقت تو ختم ہو گئی تھی، اور شاید آہیہ کیسر کو کمزور بھی کر گئی تھی۔ بابا، آہیہ ڈرتے ڈرتے ان کے پاس بیٹھی، اور اسی وقت سویرا کمرے میں آئی۔ بابا اٹھے نا، پلیز اٹھیں۔ آہیہ چیخیں مارتے ان کے سینے سے لگی۔ شہرام مسکراتا ہوا گھر میں سوٹ کے سامنے داخل ہو رہا تھا جب علمان بھاگ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹا۔ السلام علیکم، کیسا ہے میرا پارا بیٹا؟ شہرام نے نیچے بیٹھتے اسے اپنے سینے میں بھیجتے پوچھا، لیکن اس کو روتا دیکھ کر پریشان ہوا۔ علمان، کیا ہوا بیٹا؟ میرا شہزادہ کیوں رو رہا ہے؟ شہرام نے اس کے آنسو صاف کرتے پوچھا۔ بابا، دادا وہ سو گئے ہیں، سب اٹھا رہے ہیں پر وہ اٹھ ہی نہیں رہے، آپ انہیں اٹھائیں نا پلیز، علمان نے ہچکے بڑھتے کہا، جس پر وہ بنا وقت ضائع کیے اندر بھاگا۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کے قدم جامد ہو گئے۔ کمرے میں کھڑے ہر نفوس کی آنکھیں اشک بار تھیں، اور آہیہ کیسر صاحب کے سینے سے لگی بآواز بلند رو رہی تھی۔ شہرام، بابا چلے گئے۔ سویرا شہرام کے پاس پہنچتی اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ شہرام کتنی دیر ہونک بنے کیسر صاحب کو دیکھتا رہا، اس کے بعد اپنے قدم اٹھاتا گھٹنوں کے بل ان کے بیڈ کے پاس بیٹھا۔ بابا ایسا مت کریں، میرے سے نہیں ملیں گے؟ شہرام ان کا ہاتھ پکڑتے انہیں پکار گیا، لیکن جانے والا واپسی کی پکار کیسے سن سکتا ہے؟ آہیہ کی تو جیسے قوت سماعت جواب دے گی تھی، اسے شہرام کی آمد کا بھی نہیں پتہ چلا۔ شہرام بھی آہیہ کی طرح اپنے بابا کے سینے پر اپنی پیشانی ٹکائے بچوں کی طرح بلک بلک کر رویا۔ کیسر صاحب کا بچھڑنا ان کے مضبوط بیٹے کو بھی رلا گیا۔ سویرا نے شہرام کو دیکھتے علمان کو خود سے لگایا اور رونے لگی۔ میرے سے کوئی سور بھی نہیں ہو رہا۔ چھوٹے سے صحن میں کیسر صاحب کا جنازہ پڑا تھا۔ جنازہ ظہر کے وقت رکھا گیا تھا۔ تمام مرد حضرات کے لیے باہر ٹینٹ لگائے گئے تھے، جبکہ خواتین اندر تھیں۔ تمام رشتہ دار اور عزیز و اقارب آ چکے تھے۔ اولاد کے کالے کرتوت ماں باپ کو کھا جاتے ہیں۔ محلے کی عورتیں آپس میں خسر پھسر کرتے ہوئے آہیہ کو کیسر صاحب کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھیں، جن میں حیات بی بی پیش تھیں۔ آہیہ کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ بس چارپائی کے ساتھ بیٹھی اپنے بابا کا آخری دیدار کر رہی تھی، جن کا چہرہ پر نور تھا۔ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ یار بسمہ، میں نے ایسا تو کبھی نہیں سوچا تھا، تم نے کیا کروا لیا میرے سے؟ سویرا بسمہ کو کونے میں لے جاتی بولی۔ پاگل لڑکی، تم اس گھر کی مالکن بن گئی ہو، یہ سب سوچنا بند کرو، انہوں نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی تھا، اور یہی وقت مقرر تھا۔ بسمہ نے اس کی بازو پر چت لگائی۔ ابھی چلو ادھر، جنازہ اٹھانے کا وقت آ گیا۔ سویرا اسے اپنے ساتھ لیتی واپس وہیں پہنچی اور جا کر میت کے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد شہرام اور باقی مرد حضرات اندر آئے، جنہیں دیکھتے تمام خواتین ایک کونے پر کھڑی ہوئیں۔ شہرام آہیہ کو گمسم دیکھ کر اس کے پاس بیٹھا اور اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ آہیہ، میری گڑیا بابا کو لے کر جانا ہے، آخری دفعہ دیکھ لو، شہرام نے اسے پیار سے کہا، جس پر وہ اسے دیکھتی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں بھائی، میرے بابا میرے پاس رہیں گے، انہیں کہیں نہیں لے کر جانا۔ آہیہ کی حالت دیوانوں جیسی معلوم ہوئی تھی۔ آہیہ بچے، حوصلے سے کام لو، بابا کی روح کو تکلیف ہوگی۔ سویرا اسے گلے لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آہیہ نے اسے دور چٹک دیا۔ مت کریں میرا اتنا احساس، میرے بابا کے جاتے ہی آپ کو میری فکر ہوگی، بند کریں ناٹک۔ آہیہ نے سویرا کو دور کیا، لیکن شہرام آہیہ کی حالت دیکھتا اسے خود سے لگا گیا۔ میرا بیٹا، ایک بار دیکھ لو بابا کو۔ شہرام نے اس کے سر پر لب رکھے، جبکہ وہ شہرام کے سینے پر مکے مارتے رونے لگی۔ بھائی نہیں، پلیز نہیں، میں نہیں رہ سکتی بابا کے بغیر۔ آہیہ نے پھر انکار کیا، جس پر شہرام اسے لیے آگے بڑھا اور اسے کیسر صاحب کا چہرہ دکھانے لگا۔ آہیہ انہیں دیکھتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور شہرام نے کچھ دیر بعد روتے ہوئے اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ کیسر صاحب کا منور چہرہ ڈھکا۔ آپ سے نہ ملنے کا پچھتاوا عمر بھر رہے گا بابا۔
नहीं सॉरी, आपसे ना मिलने का पछतावा ताउम्र रहेगा बाबा। शहराम ने उन्हें देखते कहा और फिर बाकी मर्दों के हमरा उनके जनाजे को कंधा देता उन्हें उनकी आखिरी आरामगाह की तरफ ले गया, और आहिया वहीं बैठी बैठी अपनी स्ट्रेंथ को जाता देख रही थी। रुखसत यार का मंजर भी क्या मंजर था यारों, रुखसत यार का मंजर भी क्या मंजर था यारों, हमने खुद से ही खुद को बिछड़ते देखा। सो ये थी एपिसोड। एंड यार मुझे ना अच्छा लिखते हुए मैं काफ़ी थी ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम लिख रही हूँ एक तो नॉवल, और फर्स्ट करेक्टर कोई ऐसा था जिसकी डेथ हुई। सो मैं थी कि रीडर्स का क्या रिएक्शन होगा, या मैं लिखते हुए मेरा क्या एक्सपीरियंस रहेगा ना ऐसे। सो लिखते हुए तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट अभी देने से पहले ना मेरे लास्ट 2 सीन्स रहते थे। एक ये था सफ़ान वाला था और एक ये वाला था। और इसके बाद भी ना मैं कही थी 1-2 मैं और लिख दूँगी, बट नहीं लिखा गया, बस लिखा ही नहीं गया। बुरा लग रहा था यार। ही वॉज अ नाइस पर्सन, बट मुझे ना ज़्यादा कैरेक्टर्स बिला वजह मारना पसंद नहीं है। बिला वजह मैं कभी भी किसी कैरेक्टर को नहीं मारूँगी, ना ही बिला वजह सैड एंडिंग्स करूँगी, ना कुछ और। बट जब स्टोरी की ऐसी डिमांड होगी, स्टोरी की जो जैसी मैंने सोची हुई है, इनकी डेथ अभी ज़रूरी थी आगे स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए। आहिया के साथ सेकंड चैप्टर में क्या बुरा हुआ जो कासिम लेक आया, एंड नाउ थर्ड चैप्टर में बुरा हो गया। और अब आपको जो है ना कुछ एपिसोड्स तक कुछ थोड़ी सी डिफरेंट आहिया देखने को मिलेगी, वो अब थोड़ी सी चेंज होगी, ठीक है। सो पर फिर वापस पहले जैसी हो जाएगी। तो हाँ, ये मैं बता रही थी कि मुझे इतना सैड करना नहीं पसंद। अगर नहीं ज़रूरी तो मैं कभी भी किसी भी कैरेक्टर को नहीं मारूंगी, चाहे मेन कैरेक्टर हो चाहे साइड कैरेक्टर हो। बट समटाइम स्टोरी के अकॉर्डिंग जो है ऐसा करना पड़ता है, और ऐसा ही हुआ और कैसर साहब की जो है डेथ होगी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। और आहिया का जो है उसके साथ काफ़ी बुरा हुआ, बट शेराम भी आ गया ना, तो वो उसको थोड़ा बहुत हील करेगा सारा कुछ, ठीक है। सो अब जो है एपिसोड एंड करते हैं। आप लोग अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिएगा, लाइक करें वीडियो को, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी हैं। चैनल के अबाउट में भी एक कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी उसमें भी हैं, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहा करें। तो अब मिलते हैं कल। कल जो एपिसोड थोड़ी शॉर्ट होगी क्योंकि जो सीन्स रह गए थे और जो उससे नेक्स्ट एपिसोड के थे वो मैं थोड़े से डाल दूँगी, कल लिखूँगी, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।